آئیے بات کریں ریزسٹنس کی یعنی مزاحمت کے تاریخ کی۔ ریزسٹنس کے اردو معنی مزاحمت کے ہوتے ہیں۔ آخر یہ ورڈ فلسطین کے ساتھ کیسے جڑ چکا ہے؟ فلسطین کے ریزسٹنس یعنی مزاحمت کی علامتیں کیا کیا ہیں اور ان علامتوں کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے یہ تمام جانیں ہمارے اس بالکل ہی خاص پروگرام دی ہسٹری شو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے اس پروگرام میں۔ تو آئیے جانیں اس کی تاریخ۔ یوں تو دنیا بھر میں ہم نے فلسطینی افراد کے لیے ان کے پروٹیسٹ کے لیے دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں پر پروٹیسٹ دیکھا ہے۔ ان پروٹیسٹ میں فلسطینی افراد کے ریزسٹنٹ موومنٹس اور سمبلز کو بھی کئی دفعہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ان سمبلز کی تاریخ جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ان سمبلز کو دیکھ کر اکثر اسرائیلی حکومت نے تو انہیں اللیگل بھی قرار دیا ہے، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ کافی اہمیت والی ہوتی ہے، کافی ویلیویبل ہے۔ کبھی کبھی ان سمبلز میں ہم نے کیفیہ یا کفیے کو دیکھا ہے، اولیو یا اولیو ٹری کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ گھر کی چابی ہو، تربوز ہو یا پھر کھانے کا چمچہ، یہ تمام ہی فلسطینی ریزسٹنس کے سمبلز ہیں۔ اب آئیے جلدی جلدی بڑھتے ہیں اس کی ہسٹری کی طرف۔ کیفیے ایک اسکوائر شیپ کا بلیک اینڈ وائٹ دھاری دار سکارف ہے جسے کیفیے یا کفیے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل پیلسٹینین خواتین اور مرد حضرات اکثر پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسے پیلسٹینین سٹرگل سے جوڑا جاتا ہے جو کہ یہ صدیوں سے اپنے فریڈم اور انصاف اور سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے لڑتے ہوئے آئے ہیں۔ اس میں دکھنے والے ڈیزائنز کی کڑھائی الگ الگ فلسطینی شعبے کے سٹرگل کی کہانی بتاتی ہے۔ مثلاً اولیوز لیف پیٹرن ان کی استقامت، طاقت اور لچک کو دکھاتی ہے۔ فش نیٹ پیٹرن کی ڈیزائن ان کے یہاں کے مچھواروں کے سٹرگل کو دکھاتا ہے اور وہ جو کہ میڈیٹرینین سے جڑے ہیں۔ بولڈ پیٹرن ریپرزینٹ کرتا ہے ان کے پڑوسی ملکوں سے تجارتی روٹس اور شعبوں کو۔ حقیقتاً مڈل ایسٹ میں زیادہ دھوپ تپش کی وجہ سے اس طرح کے سکارفز یہاں کا پہناوے میں شامل تھے، لیکن اسے ہائی لائٹ ملی سن 1918 میں برٹش کولونیلز کے خلاف عرب ریولٹ کے دوران۔ اس کے بعد کیفیے پہنے ہوئے فلسطین کے لیٹ لیڈر یاسر عرفات کو بھی دیکھا گیا تھا، جو کہ اسے ٹرائنگل شیپ میں پہنتے اور ہر جگہ ریپرزینٹ کرتے۔ آج گلوبلی لوگ فلسطین کی مزاحمتی پروٹیسٹ میں پہنے ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واٹر میلنز یا کٹا ہوا تربوز کا حصہ۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 1967 کے 6 دن کی اسرائیلی اور فلسطینیوں کی جنگ کے دوران اسرائیلی حکومت نے فلسطینی فلیگ کو کہیں بھی دکھنے یا رکھنے پر پابندی عائد کر دی تھی، اسے اللیگل قرار دے دیا تھا۔ حتیٰ کہ 1980 میں رام اللہ کی آرٹ گیلری کو بھی IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بند کروا دیا تھا، کیونکہ یہاں کی آرٹ پیسز میں کچھ پینٹنگز میں ریڈ، گرین، بلیک اور وائٹ جیسے کلرز ایک ساتھ موجود تھے اور ان رنگ کا استعمال ہوا تھا جو کہ IDF کے مطابق غیر قانونی تھا اور بھڑکاؤ آرٹ ڈپکشنز تھے۔ تو کیا آپ سمجھ گئے؟ نہیں؟ اوکے۔ فلسطینی فلیگز کے کلرز میں بھی بلیک، ریڈ، وائٹ اور گرین رنگ پایا جاتا ہے۔ یہ پرچم اسرائیلیوں کو سخت ناپسند ہے، لہٰذا تربوز جس کا کلر میں یہ چاروں رنگ پائے جاتے ہیں، ان پروٹیسٹ میں جہاں فلسطینی فلیگز لانا یا رکھنا یا اس کا مظاہرہ کرنا بھی کسی طرح سے پروہیبیٹڈ مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری جیل بھی جا سکتے ہیں، ان ملکوں میں پوسٹرز پر یہ واٹر میلن کی بھانک آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک دفعہ ایک نوجوان کو اس کے لیے گرفتار بھی کیا گیا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کٹا ہوا تربوز تھا۔ اب آپ سمجھے کہ یہ واٹر میلن میں کتنی طاقت ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ڈور کیز کی طرف۔ ڈور کیز دروازے کی چابی۔ سن 1948 میں زائنسٹ ملٹری نے تقریباً 7,50,000 فلسطینیوں کو فوراً ان کا گھر، زمین، ان کی جائیداد چھوڑ کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ عربک میں یوم نقبہ یعنی تباہی والے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑتے وقت یہ افراد اپنے ساتھ مختصر سا سامان زندگی لے کر تو نکل رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ان کے گھروں کی چابی انہوں نے حفاظت سے تھامے رکھی تھی، اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے گھروں کو دوبارہ ضرور لوٹیں گے۔ ان گھروں پر ان کا حق ہے۔ اتنا ہی نہیں، مانا جاتا ہے کہ یہ چابیاں ہر فلسطینی اپنے آگے آنے والی نسلوں کو دیتے ہوئے جاتے ہیں۔
اسے پاس آن کرتے رہتے ہیں۔ اس چابی کو وہ امید کی علامت مانتے ہیں اور دوبارہ لوٹنے کا حق بھی مانتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہر شہری کو اپنے شہر دوبارہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور ابھی حال ہی کے دوبارہ جنگی ماحول کے درمیان تقریباً 1.5 ملین فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے، جو کہ نکبہ کے اس دن سے دگنی تباہی والا دن تھا۔ ہنڈالہ کارٹون کیریکٹر کو بنایا تھا ایک فلسطینی کارٹونسٹ ناجی العلی نے، جنہوں نے اپنے بچپن کی شبیہ ایز اے ریفیوجی ہونے، کیا ٹراماز فلائٹ انہوں نے دیکھا تھا نکبہ ڈے کے وقت، اس کی پکچر دنیا کے سامنے آرٹ کے ذریعے رکھی، جس میں ایک بچہ جس کے پیر میں جوتے نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، ان کے مطابق وہ اس وقت صرف 10 سال کے تھے جب انہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، ایک ریفیوجی کیمپ میں انہیں جانا پڑا تھا۔ ناجی علی کا پہلا کارٹون ایک کویتی نیوز پیپر میں 1969 میں دنیا کی طرف اپنا فیس کرتے ہوئے انہوں نے بنایا گیا اور اسے شائع بھی کیا گیا تھا، لیکن 4 سالوں بعد 1973 اکتوبر وار میں العلی نے اس بچے کے کارٹون کا فیس ہٹا کر اس کی پشت، اس کی بیک کو ڈرا کیا، اسے شائع کیا، یہ دکھاتے ہوئے کہ کس طرح دنیا نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ ہنڈالہ یا ہنڈل فلسطینی سوکھے یا صحرائی علاقوں میں پائے جانے والے کڑوے ذائقے کا فروٹ بھی کہلاتا ہے، جسے اگر کاٹ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ سے اپنی ہی جگہ پر اگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں کافی اندر تک زمین میں ہوتی ہیں۔ سن 1987 میں ناجی العلی کو UK میں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سے آج تک نہ تو ان کے قاتل کی کبھی گرفتاری ہوئی ہے، نہ ہی اسے کوئی سزا دی گئی اور نہ ہی کسی طرح کا انصاف دیا گیا۔ اولیوز یا اولیو ٹری۔ اگر زیتون کے پودے کو پتا ہوتا کہ جن ہاتھوں نے اسے لگایا ہے اس کی کیا حال ہوئی تو وہ تیل کے آنسو روتے۔ فلسطینیوں کی معیشت میں اولیوز اور ان کی کھیتی بہت اہم کردار رکھتی ہے۔ اس کے پھل تیل کی وجہ سے لاکھوں افراد ان کے پروڈکٹس بنا کر گلوبل مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے۔ اس پر تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ خاندان اس کی تجارت پر ہی منحصر تھے، لیکن جب انہیں ان کے گھر، کھیتوں، جائیداد سے ہٹایا گیا تو انہیں اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ بائی دا وے، اولیو ٹری کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سخت سے سخت صحرائی ٹیمپریچر میں بھی بنا نقصان اٹھائے کھڑے رہ سکتی ہے۔ سب زیرو ٹیمپریچر ہو یا برف باری، ان کے پلانٹس پر کوئی بھی کسی طرح کا اثر نہیں پڑتا، لہٰذا فلسطینیوں نے اپنی ہمت اور ریزسٹنس کی مثال ان پلانٹس کی قدرت اور خلقت سے بھی اس کی تشبیہ دی ہے۔ کھانے کا چمچہ یا سپون۔ حال ہی کے سالوں میں سال 2021 میں اسرائیل کے قید خانے سے 6 سپٹمبر کے روز 6 فلسطینی پولیٹیکل پرزنرز اسرائیل کی جیل توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ 6 پولیٹیکل پرزنرز تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کیونکہ اسرائیلی گلبوآ پریزن ایک ہائی سیکیورٹی پریزن ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہمیں کھانے کے وقت کھانے کے چمچے یا پلیٹس یا دوسرے مگز وغیرہ ملتے تھے، ہم اس سے ہی اپنی جیل میں سرنگ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ حالانکہ ان قیدیوں کو دوبارہ سے پھر پکڑ لیا گیا تھا، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہی سمپل سے دکھنے والا سپون ان کی ایک دفعہ کی رہائی، ان کا ہتھیار بن گیا، جسے بعد میں ہر جگہ ہی ریزسٹنس سمبل کی طرح دیکھا جانے لگا۔ اسرائیلی قید خانے سے ان کے ٹارچر سے ہر قیدی رہا ہونا چاہتا ہے۔ ایسی ہی مزاحمت کی تھی فلسطینی غاسن مہدوی نامی شخص نے سن 1996 میں، جہاں انہوں نے اپنے قید خانے میں سرنگ بنائی تھی، لیکن کسی کچن کے برتن کی مدد سے نہیں، بلکہ صرف اپنے ناخنوں کے بل پر۔ ناظرین، دی ہسٹری شو آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا، ای میل کر کے بتائیے گا کہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آئے تو اپنے اور اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔